درجے عربی دوم کے ایک طالب علم شعیب باپو نگر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور سیرت النبی پر تقریر پیش کرے۔ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہوا آندھیوں کا، چراغوں کے سفر میں دبدبا ہوا آندھیوں کا، تو انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے۔ انجام اس کا، انجام اور یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بشوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں اپنے عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، دن میں اٹھاؤں تب، رات میں اٹھاؤں تب، غمی میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، تندرستی میں اٹھاؤں تب، تنگ دستی میں اٹھاؤں تب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے۔ صراقت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نا بلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا بہم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ گہوارے علم و فضل، یکتائے روزگار، در نایاب صدر محترم، قافلے طالبان علوم نبوت کے میر و رہبر، چمنستان علم و فن کے چمن آرا میرے اساتذہ کرام، آسمان علم و ادب کے تابندہ و درخشندہ علماء کرام، مہمانان اعظام اور باغ جامعہ فیضان القرآن کے عطر بیز گلو، آج کی اس پر رونق خوبصورت محفل میں آپ حضرات کے سامنے سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور مکمل بیداری میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آقا کی سیرت وہ وسیع سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ آقا کی سیرت وہ سورج کی کرنیں ہیں جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اور اگر میں اپنے ذوق میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کروں تو وہ یوں کروں گا کہ گویا رب العزت فرما رہے ہیں، محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہ میرے محبوب تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میرے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی کی سیرت کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہم آقا کی سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ کون ہے میرے محبوب
محبوب کے ثنا خوان لوگ تو ہمارا بھی اس محفل میں کہیں ٹوٹا پھوٹا نام آ جائے گا. ورنہ ہم میں سے ایسا کون ہے, کس کی ایسی مجال ہے, کس کی ایسی جرت ہے جو یہ کہے کہ میں نے آقا کی تعریف کا, آقا کی توصیف کا, آقا کی نعت کا, آقا کی مدح کا حق ادا کر دیا. ارے جس کی تعریف خود رب بیان کر رہا ہو, قرآن کا ہر پارا, پارے کا ہر لفظ, لفظ کا ہر حرف, قرآن آقا کی تعریف, آقا کی توصیف بیان کر رہا ہو. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یہی بات کہ آقا کی تعریف بیان کرو, آقا کی توصیف بیان کرو, یہی بات کسی نے صابر رحمت اللہ علیہ سے کہی تھی کہ صابر تو نے بڑا بہکا بہکا کلام لکھا ہے, تیرے کلام کا ہر مصرع جام سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے, تیرے کلام کا ہر لفظ میں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. تو نے یہ تو لکھ دیا, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ صابر کو خدا یاد نہیں, لیکن تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا, تو نے آقا کی توصیف میں نہیں لکھا. تو صابر کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو, میں کس کے بارے میں لکھوں, اس کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا, میں کو چھوڑنا ہوگا. سنو احمد آباد والو, ان کی سوانح حیات لکھنے والے مصنف فرماتے ہیں اس کے بعد صابر نے جام کو توڑا, میں کو چھوڑا اور ہوش میں آیا, اور ہوش میں آ کے کہنے لگا اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے, جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے, قیصر و قسرا کی مڈیروں کو ہلایا جس نے. لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے, جس سے سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے, گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت, خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. میرے دوستو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا, ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. سنو, جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ, جس طرح جمعہ کا دن سارے دنوں سے اعلیٰ, جس طرح لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ, جس طرح رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ, جس طرح مذہب اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ, جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ, صحابی تابعی سے اعلیٰ, تابعی طبی تابعی سے اعلیٰ, مفسر محدث سے اعلیٰ, معلم مبلغ سے اعلیٰ, عالم عابد سے اعلیٰ, اس طرح تیرا میرا محبوب ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. میرے دوستو, آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند, ساری کائنات سے برتر ہے پیارے آقا کا مقام. تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خدا پساچے میں ڈھالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری مشری سے بہتر وہ بالا, تو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقویم احسن وہ سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا, وہ عزت میں اول, عظمت میں اول, شوکت میں اول, رفعت میں اول, عفت میں اول, چاہت میں اول, جنت میں اول, یوسف سے پہلے, صالح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا, وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. اور یہ جملہ علماء کی نظر کرنے چلا ہوں کہ جمال معلّہ, جمال معلّہ کمال تعالی, نگاہوں کے جنت نبوت کا تالا. میرے دوستو, آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند, ساری کائنات سے برتر ہے پیارے آقا کا مقام, ساری کائنات سے. لوگ آج کہتے ہیں کہ فلاں طبقہ آقا کو ایسے مانتا ہے. ارے سنیے, میں اکابرین علماء دیوبند اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک ایک خالص عقیدے
पे मबनी खूबसूरत सीना रखने वाले एक एक बंदे का गुलाम बात कर रहा हूँ, नौकर बात कर रहा हूँ। मेरे अकीदे का हुस्न देख, अल्लाह रखे एक तराजू, तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में अल्लाह सारी कायनात को रखे, जमीन और जमा उसी पलड़े में, मकीन और मकान उसी पलड़े में, शजर और हजर उसी पलड़े में, बर्रो बहर उसी पलड़े में, नबातात उसी पलड़े में, अर्जियात उसी पलड़े में, फल्कियात उसी पलड़े में, जमादात उसी पलड़े में, लोह कलम उसी पलड़े में, बैतुल मुक़द्दस उसी पलड़े में, बैतुल मामूर उसी पलड़े में, अंबिया सुलहा अत्किया असफिया काबिल शुयूख उसी पलड़े में, आदम नूह इब्राहिम इस्माइल मूसा ईसा यहया ज़करिया लूत हूद याकूब यूसुफ किफल इलियास उसी पलड़े में। दूसरे पलड़े में अकेला आमिना का लाल हो, मेरा मसलक है, मेरा नजरिया है, मेरा अकीदा है, मेरे नबी का पल्ला सारी कायनात पे भारी होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे दोस्तों, आज लोग कहते हैं कि क्यों तुम नामों से रिसालत पर अपनी जानें कुर्बान करना गवारा करते हो, क्यों तुम नबी का नाम लेते हो। अरे सुनो, हाँ हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से इश्क करते हैं, हम नामों से रिसालत पर अपनी जानें कुर्बान करना अपना एजाज समझते हैं। क्यों? इसलिए कि जो मंशा है खुदा का वही मंशा है मोहम्मद, जो मंशा है खुदा का वही मंशा है मोहम्मद। जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत, वलियों की रियाजत है मोहम्मद की इताअत, शहीदों की शहादत है मोहम्मद की इताअत। है जितना शऊर इतना ही इस हद को समझ ले। मैं ये नहीं कहता कि तू इतना समझ जितना ये स्टेट पर जलवा अफरोज हमारे बुजुर्ग समझे हैं, ना है जितना शऊर इतना ही इस हद को समझ ले। अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझ ले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह को समझना है, मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान से पैगाम जलाया वो मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया वो मोहम्मद, वो इल्म मुजस्सम व मशीयत को मोहम्मद, कुरान जुबा कुर्रे गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिले किरदार मोहम्मद। क्यों रट है मोहम्मद की? इकबाल ने कहा था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मैं अपनी बात को समेटने लगा हूँ, बातें तो बहुत हैं लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम है। खैर, हम सब मिलकर खल्लाक़ आज़म की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हमें ख्वाजा बतहा साक़ी तस्नीम व कौसर खैरुल वरा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या